سيدنا ومولانا محمدا بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بزرگوں اور بالخصوص میرے بچوں اور شہر کے معزز حضرات علماء اکرام اور حفاظان اکرام اور بزرگان ملت اور دین کی خدمتوں میں چلنے والے اور مختلف لائنوں سے امت کی ہمدردی اور امت کے لیے نرم گوشہ رکھ کر درد دل کے رکھنے والے حضرات، آپ حضرات کا یہاں پر آنا قابل مبارکباد ہے. اللہ رب العالمین آپ کے ان رخوں کو ترقیات کے ساتھ میں ساری امت اور ساری انسانیت کے لیے راحت کا، چین و سکون کا اور ہدایت کا اور ساری انسانیت کے رخ کے صحیح ہونے کا ذریعہ اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ بنا دے. شہر کے باہر اس مقام پر آپ حضرات کا جس طرح اور چاہت کے ساتھ بھی یہاں پر آ جانا ایک رخ و ظاہری طور پر یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا، یہ جمع ہونا تو ضرور ہے، لیکن اطلاعات کے اعتبار سے تو بے شمار لوگوں تک اس بات کی اطلاع ہوئی ہوگی اور بہت سو نے بھی ارادہ کیا ہوگا، لیکن ان میں سے مختصر اس مجمع کو اس مقام پر اس مجلس کی نسبت پر یہاں پر جمع کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجمع کی برکت سے ساری امت اور ساری انسانیت کے لیے اپنے رحم و کرم کے دروازے اپنے کرم سے کھول دے. یہ محفل جو خانقاہ محمدی کی نسبت پر سرزمین کعبہ زنگر کے اوپر ہوئی، آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خانقاہ محمدی کا ایک نظام ہے جس کا تعارف آپ کو کروانا مقصود نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں آپ حضرات اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ ایک مقصد اور ایک نظام کے ساتھ بھی یہ نظام چل رہا ہے، اور وہ مقصد اور وہ نظام وہ ہوگا جب نظام عالم کے چلانے والے بھی اس کو نظام قرار دے اور قبولیت کا مقام عطا فرما دے. بندے کے بس میں عمل کی کوشش کر کے عمل کے صورت کو قابو میں لانا ہے، باقی قبولیت کا حق اور قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوگی. اللہ رب العالمین آپ کی اور ہماری محنتوں کو بھی اپنی بارگاہ کی قبولیت عطا فرما کر اپنے محبوب کی ایک مسکراہٹ کا ذریعہ بنا دے، اور رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. یہ ان کا کرم ہوگا. لیکن رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے سے امت کو ان معاملات کے اندر میں گویا کہ مجہول نہیں رکھا اور امت کے لیے اس طرح کی بات نہیں فرما دی کہ جس کے اوپر آدمی کو یقین نہ ہو، بلکہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بنایا. تو اس قرآن پاک کے ذریعے سے کن انسانوں کو ہدایت ملے گی، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت یافتہ انسان کون ہے. رب کی نظر میں قرآن مجید کی صورت میں اور قرآن مجید کے نظریے کے مطابق میں کون انسان اپنے متعلق مطمئن ہو کر اطمینان کی سانس لے سکتے ہیں کہ ہاں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بندوں میں رکھا ہے. اس لیے کہ دعوے کے اعتبار سے تو ہم ایک یہ چاہیں گے اور ہم میں سے ہر ایک یہ کہیں گے کہ ہم ہدایت یافتہ ہے اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں،
ہم اہل جنت ہیں اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے، اس لیے کہ قرآن ہمارے پاس میں ہے، شریعت ہمارے پاس میں ہے، رمضان کے روزے ہمارے پاس میں ہیں، روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں ہمارے پاس میں ہیں، شریعت کے نظام ہمارے پاس میں ہے۔ لیکن تاریخ کے اوپر اگر غور کرو تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ ظاہری اعمال اور ظاہری شریعت کے یہ نظام اللہ رب العالمین کے قرآن پاک کے مطابق، خدا کے قانون کے مطابق میں قابلیت والے تو ضرور ہے، لیکن قبولیت کے لیے کچھ اور شرط ہے۔ یہ ہمارے ظاہری اعمال اور ظاہری شریعت کے یہ سارے نظام یہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، اس کی علامت اور اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی پوری زندگی میں پورے دین کو اختیار کرے، جیسے ہماری زندگیوں کے اندر میں اعمال چلتے ہیں اور اعمال ہم کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ فکر کی ضرورت مجھ کو اور آپ کو اس بات کی ہے، اور اسی بات کے جائزہ لینے اور اسی بات کے اپنے اندر میں احساس کے پیدا کرنے کے لیے اور بالعموم ساری امت کو اپنے دین کے رخ کے صحیح کرنے کے لیے ایک پیغام خانقاہ محمدی کی صورت میں ہمارے رات کے سامنے ہے کہ وہ دین کے ظاہری نظام، جن نظاموں کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور ہمارا دین، ہم دین پر چلنے والے دیندار ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قابل قبول ہیں، قبولیت والے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی اس پیمانے پر ہمارا دین اور ہماری شریعت اور ہمارے دین کا نظام ہے؟ اس لیے کہ ظاہری اعمال کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ظاہری اعمال کے ساتھ میں ایک پہچان اور ایک نسبت دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرما دی۔ اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی حیات ظاہرہ کے اندر میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے شریعت کے ایک نظام کو امت کو دے دیا اور اعمال کا ایک رخ امت کو عطا فرما دیا، لیکن اس کے بعد جب آپ کے دنیا سے امت سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو میرے آقا نے امت کو وہ رخ دے دیا کہ قیامت تک کے لیے میری امت اپنے دین کی قبولیت کو رب سے پوچھنے کے قابل تو یہ نہیں رہے گی، قرآن سے حق کو حاصل کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں رہے گی، بلکہ حق کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے قیامت تک بے نظام نظریہ دنیا میں قائم ہو جائیں گے۔ تو میری امت کے لیے کوئی معیار میرے آقا نے امت پر کرم فرما کر اپنی حیات زندگی ظاہر کے آخری ایام کے اندر میں امت کو ایک نظام دے دیا کہ وہ دین، جس دین کو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اور وہ دین جو رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور وہ دین کا وہ نظام اور وہ شریعت جو رب کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام پر پہنچے گی، اور رب جس شریعت کو اور جس دین کو اوپر تم کو جزا عطا کرے گا، اس کا معیار میرے آقا نے قائم فرمایا۔ اللہ کرے کہ آج امت کو یہ رخ سمجھ میں آ جائے، امت کو عبادات واقف ہے، امت دین سے واقف ہے، نماز سے واقف ہے، روزوں سے واقف ہے، حج سے واقف ہے، کسی نہ کسی درجے میں علم ان کے پاس میں ہے، ذکر و اذکار ان کے پاس میں ہے، قرآن کی تلاوت ان کے پاس میں ہے، صدقہ و خیرات ان کے پاس میں ہے، قبر کا ڈر اور خوف ان کے پاس ہے، منکر نکیر کے سوال و جوابات کی فکر ان کے پاس میں ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک اندھوکناک اور بڑا قابل فکر نظریہ اور بہت قابل قدر اور قابل فکر جو ایک رخ ہے، خدا کرے کہ وہ رخ ہم کو اور آپ کو اور ہماری شریعت کے سارے اعمال کے ساتھ میں اگر وہ رخ ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اس رخ کے سمجھ میں آنے کی بنیاد پر یہ کوڑی کروڑوں میں بدل جائیں گے۔ ہمارا دین اور ہماری شریعت اور ہمارے اعمال خدا کی رحمتوں کو نظروں کے سامنے زمین پر اتروائیں گے۔ عقلیت والے اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر میں برگزیدہ بن جائیں گے، اور یہ قابل قدر انسان بن جائیں گے، اور انسان کی آنکھوں کا سرما بن جائیں گے، یہ انسانوں کی آنکھوں کا تاج بن جائیں گے۔ اور یہ وہ شرائط جو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں بیان فرمائی اور امت کو بتا دیا، وہ قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اور تم ہی کامیاب رہو گے، خلاصے کے درجے میں تخت و تاج کے مالک تم رہو گے، عزت کے عروج پر تم رہیں گے، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، اور بے خوف اور بے خطر تم دنیا کے اندر عزتوں کے تاج تمہیں عطا کیے جائیں گے۔ لیکن کیا فرمایا کہ شرط یہ فرمائی کہ تم بشرطے کے مومن ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
رب العالمین نے بڑا لطیف اشارہ فرمایا، جتنے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں ہے، مومنین کے ساتھ میں ہے۔ تھوڑا سا چوک عمومی طور پر ہمارے رخ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر امت کو یہ سمجھا دیا گیا اور امت اس چکر میں پڑ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے، ایک سادہ سیدھا مسلمان بھی یہ سوال کرنے پر اپنے دماغ کا سوال سامنے رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عزت اور کامیابی کا وعدہ قرآن میں ہمارے ساتھ بھی کیا، لیکن ہم دنیا میں خائف ہیں، دنیا کے اندر میں ہمارے نظریات دبائے جا رہے ہیں، ہمارے حقوقوں کو پسپا کیا جا رہا ہے اور ہماری شریعت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے اور ہم کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، اور ہر سمت سے خوف ہے کہ ہم کو ڈرا رہا ہے۔ ہم بے خوف دنیا میں نہیں ہیں، امن و امان میں ہم نہیں ہیں، جبکہ اس امت کو دنیا کے لیے خیر امت کہا تھا، اور اس امت کو خیر امت کہہ کر انسانیت کو بے خوف اور انسانیت کو بے خوف و خطر بنانے اور امن و شانتی کا پیغام کا پیغمبر بنا کر اس امت کو پیدا کیا گیا تھا۔ لیکن ایک چھپتا ہوا سوال ہمارے دماغوں میں آئے گا، روزانہ کی اطلاعات اور روزانہ کی میڈیا کی نیوزیں اور روزانہ کے امت کے بالخصوص اس ملک اور پوری دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے اور جن کو دنیا کے عالم اور عالم کے حالات کے اوپر جن کو نظر ہے، ان کا سوال تو یہ شک میں بدل رہا ہے کہ قرآن مجید کی طرف سے وعدہ تو یہ ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، قرآن کا وعدہ ایک طرف میں، لیکن آج عالمی سطح کے اعتبار سے اگر دنیا میں ذلت و رسوائی اور دنیا میں ناکامی اور دنیا کے اندر میں خوف و ہراس اور یاس و ہراس کا اگر ماحول، جو قوم دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ یاس و ہراس میں مبتلا نظر آتی ہے، اور سب سے زیادہ جو امت اپنے آپ کی شکایتیں کرتی ہے، اور جو قوم سب سے زیادہ دنیا کے انسانوں کے سامنے اپنی عزت کی اپنی حفاظت کی بھیک مانگتی بھی نظر آتی ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اہل علم اور اہل بصیرت کے لیے قرآن بنا ہوا ہے کہ وعدہ تو یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن چوک صرف یہ ہوئی کہ رب العالمین نے مومنین سے وعدہ فرمایا، مسلمانوں سے وعدہ نہیں فرمایا۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام کو قبول کرے، اب جو اسلام کو قبول کرے گا وہ مسلمان ہوگا، اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے عبادات اس کی زندگی کا جز ہوگا، اور اللہ کے احکامات کا پورا کرنا اس کے زندگی کی پہچان ہوگی۔ اذانوں کے ہونے پر مسجد میں جا کر وہ نماز پڑھنے والا اور رمضان کے روزوں کا رکھنے والا اور استعداد ہو تو حج کا کرنے والا، یہ سارے اعمال مسلمانوں کے اعمال ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے روح دیا کہ جہاں تک عزت اور سربلندی اور کامیابی اور ہماری طرف سے تمہاری حفاظت اور تم کو امن و شانتی کا پیامبر بنانا اور تمہاری زندگی کے ذریعے سے لوگوں کو نمونہ دینا، وہ جو چیز ہوگی وہ مسلمانوں سے نہیں ہوگی بلکہ مومنوں سے ہوگی۔ اب یہ مسلمان اور مومن کا فرق کیا ہے؟ اس وقت میں ضرورت ہے کہ عام امت کو یہ فرق واضح کیا جائے، اور جہاں ذکر کی مجلسیں ہیں، جہاں منبر اور محراب ہے، اور جہاں پر دینی عنوانات ہے، اور جہاں پر امت دین کے نام پر پہنچتی ہے، جہاں 2 یا 2000 یا 10 لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں، اب اس زمانے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ امت کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے میں غلط نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ تو سچا اور سچا ہے اور حق ہے اور حق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ وعدہ مسلمانوں کے ساتھ کا جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں بلکہ مومنین کے ساتھ میں ہے۔ ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے تو وعدہ اپنے لیے سمجھا، یقیناً ہم مسلمان ہیں، آدھار کارڈ میں، حکومت کی فہرستوں میں، اسلامی مملکتوں کی وجہ سے حج کرنے والے، رمضان کا اہتمام کرنے والے، مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے والے، ہم مسلمان ضرور ہیں۔ اگر وعدہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو وعدہ ہمارے ساتھ میں پورا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو رہا ہے۔ یاس و ہراس اور ہر جانب سے دہشت اور ہر جانب کے ذریعے سے ہمارے لیے ہماری زمین تنگ ہوتی ہوئی جو ہم پر نظر آ رہی ہے، اور جس خوف اور یاس و ہراس کے ماحول میں ہماری تمہاری زندگیاں ہیں، تو معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہم کو رات کی یہ بات سمجھ میں آ جائے
خدا کرے کہ اپنے کن سے مجھ کو اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، اللہ کا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ کا وعدہ مومنین کے ساتھ میں ہے۔ اعمال کر کے بھی مسلمان سارے اعمال اپنی زندگی میں لا کر بھی مسلمان رہ سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، لیکن جو مومن ہے اسلام کو اس کی زندگی کی پہچان ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کون؟ اگر کوئی مجھ سے تم سے سوال کر دے تو سیدھا کہیں گے کہ مسلمان وہ ہے جو اسلام کو مانے اور اللہ کے احکامات کو مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان اور پھر نظام غیب پر ایمان۔ یہ سارے اسلام کی علامتیں ہیں، لیکن مومن کون؟ یہ سب کچھ بھی ہوتے ہوئے مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر مومن کس کو کہیں گے؟ اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے تو شرائع ساری شریعت ہے۔ جو شریعت کا منکر ہو عمل کے اعتبار سے یا عقیدے کے اعتبار سے وہ منکر کافر ہو جائے گا، لیکن یہ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مومن ہیں۔ اس کو دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ کے اندر میں قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ ہے کہ بعض بدویوں نے آ کر دو جہاں کے مالک کی خدمت میں آپ کے در دولت پر یہ آواز لگائی، آواز کھنسی کہ یا رسول اللہ ہم مومنین آئے ہوئے ہیں۔ تو رب العالمین نے آیت شریفہ کو نازل فرمایا کہ میرے محبوب آپ نے فرما دی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ ہم مومنین ہیں بلکہ وہ یہ کہے کہ ہم مسلمان آئے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ مسلمان، تو بولے کہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے اندر میں نہیں آیا۔ صحابہ اور اس زمانے خیر القرون کے زمانے میں دو جہاں کے مالک کی بارگاہ میں آنے والے وہ ایمان والے جو ایمان دست مصطفیٰ پر جنہوں نے قبول کیا، ان کو رب العالمین نے کہا کہ اپنے کو مسلمان کہو، مومن نہ کہو، یہ سوال تم اپنی ذات سے کرو، میں اپنی ذات سے کروں۔ ہم مسلمان تو ہیں یقیناً، لیکن مومن اگر ہو جائے تو پھر رب کائنات کی قسم رب کے وعدے ہمارے رب کے ساتھ پورے ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے عقائد، مسلمان ہونے کے لیے اعمال اور مسلمان ہونے کے لیے سب کچھ ساری شریعت اور دین رب کی طرف سے ہے، لیکن مومن ہونے کے لیے بہت آسان چیز رب العالمین نے اپنے محبوب کے نام پاک کے صدقے میں آسان فرما دی۔ مسلمان ہونا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن مومن ہونا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور خالق کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے رب العالمین اس کو بہت آسان قرار دیتا ہے، اس کو بے قیمت کر دیتا ہے۔ جو زیادہ ضروری چیز نہیں ہوتی اس کو مشکل کر دیتا ہے اور اس کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ پانی ضروری ہے لیکن پانی کی قیمت لگے گی، ہوا اس سے زیادہ ضروری ہے لیکن رب العالمین ہوا کو بغیر قیمت کے عطا کرتا ہے۔ سونا کوئی ضروری چیز نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ مہنگا سونا ہوگا، جو وہی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے مسلمان ہونا اس کے لیے اسلام کے سارے شرائط ہیں۔ الحمدللہ کسی نہ کسی درجے کے اندر میں تمہاری میری زندگیاں اسلام کو لیے ہوئے ہیں، شریعت کو لیے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس رخ کو نظر انداز کر دیا یا ہم کو ہمارے رخ کو موڑ دیا گیا کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو رب العالمین نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنے کو مسلمان کہو، مومن نہ کہو، اس لیے کہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، نماز تمہاری زندگی میں ہے، مدینے کی عظمت تمہارے پاس میں ہے، شریعت کے احکامات تمہاری زندگی میں ہے، لیکن وہ چیز جو تم کو مومن بناتی ہے وہ چیز نہیں ہے، تو پھر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ اب مومن ہونے کے لیے وہ کون سی چیز ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے سارا اسلام شرط ہے، ضروری ہے، لیکن مومن ہونے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث میری تمہاری رہبری کرے گی کہ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی موقع سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری آل اولاد آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، میرا وطن آپ پر قربان، سب کچھ میرا آپ پر قربان۔ آپ سے زیادہ محبت مجھے کسی چیز سے نہیں ہے،
بلکہ میں اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر و دار سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دو جہاں کے مالک انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، وطن سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا کے لب مبارک سے نکلا، الآن یا عمر، کہ اب تم مومن بنے ہو، اب تم مومن بنے ہو۔ تو کیا مطلب ہوا کہ مسلمان ہو سکتا ہے دیندار اور دین کے اعمال والا، لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ میرے آقا کے ساتھ اپنی ساری نسبتوں سے زیادہ میرے آقا سے محبت کرے، عشق مصطفیٰ دل پر اس طرح سے رس اور بچ جائے کہ نارن پاک مصطفیٰ کے علاوہ کوئی چھاپ و قلب کے اوپر باقی نہ رہے اور دل پر باقی نہ رہے۔ اس کی کروٹوں میں یاد مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ اس کے روٹے کا وجود بنا ہوا ہو، اس کی سانسوں میں دو جہاں کے مالک کی محبت بھری ہوئی ہو، اس کے قریب بیٹھنے والے کو محسوس ہو کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے، یہ اپنی جان سے زیادہ جس سے میرے آقا سے محبت کرے گا وہ مومن ہے۔ مومن کی پہچان اعمال نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، تقریر نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے، تلاوت قرآن نہیں ہے، اعمال نہیں ہے مومن کی پہچان۔ مومن کی پہچان خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ کا عشق ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایک سوال ہے آپ سے کہ دو جہاں کے مالک کو دنیا سے پردہ فرما کر 50 سال 51 سال نہیں گزرے تھے، میدان کربلا میں لباس رسول کو شہید کرنے والے، جن کے ہاتھوں میں قرآن تھا، جو اذانیں دے کر اقامت پڑھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور جو اسلامی مملکتوں کے سربراہان تھے، علم والے تھے، عمل والے تھے، تلاوت قرآن والے تھے، شریعت والے تھے، کیا مومن کہہ سکیں گے ان کو؟ کس بنیاد پر سارا اعمال اور سارا دین؟ لیکن وہ لعنتی اور یزیدی کس بنیاد پر بنے؟ صرف یہ کہ قلب کے اندر میں عشق مصطفیٰ نہیں تھا، اور آل علی اور اولاد علی کی محبت سے ان کے قلب صاف تھے اور خالی تھے، تو ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے گئے، لعنتیوں میں شامل ہو گئے۔ تو اس زمانے کو ان یزیدیوں کو خدا پاک نے ریجیکٹ کر دیا اور مردود کر دیا اور لعنتی کر دیا۔ اگر ہم اپنے ظاہری اعمال کی بنیادوں پر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کو مومن بننے کی ضرورت نہیں ہے اور مومن بننے کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بولو کہ ہماری اور آپ کی گمراہیت ہے کہ نہیں ہے؟ مومن بننے کے بڑی آسانی کے ساتھ میں، اور وہ مومن بننے کا واحد راستہ یہ ہے کہ صرف زبان سے نہیں، عمل سے نہیں، اور اپنی چاہتوں سے نہیں، بلکہ اپنے دل و جان کے ساتھ اور اپنے ساری نسبتوں سے زیادہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کے ساتھ محبت کرنا سیکھ لو۔ اب میرے آقا کی محبت کا ثبوت ہماری زندگیوں میں ہو تو کیا ہو؟ اس لیے میرے آقا نے اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میں امت کو بروغ دے دیا کہ قیامت تک کے لیے مومن کون ہوں گے اور کون اپنے اسلام سے حق کے دعوے دار ہوں گے، اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے ان کو حق کا لیبل ملے گا اور سند ملے گی۔ وہ حق دین والے کون ہوں گے؟ حق دین والوں کے لیے اور مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ عنوان دے دیا۔ کیا وہ اپنی حیات ظاہرہ کے آخری ایام کے اندر میں کوئی عمل کرتا ہوا، کوئی سنت اور شریعت پر عمل کرتا ہوا رب کی بارگاہ کی قبولیت کی امید کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو رب تو یہ کہے گا کہ میں تم سے محبت کروں تم اس قابل نہیں ہے، تم میرے محبوب سے محبت کرو تو میں تم سے محبت کروں گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رب کے پاس رب کی محبت کی بھیک مانگنے کے لیے پہنچے تو رب اپنے محبوب کے نعرے پاک اور ختم اور چوکھٹے مبارکہ پر بھیجے گا کہ تم ان سے محبت کرو تو میں تم سے محبت کروں گا۔ رب کی محبت رب کے پاس میں عرش پر نہیں ملے گی، رب کی محبت مدینے کی چوکھٹ پر نعرے پاک مصطفیٰ پر ملے گی۔ اور جو اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، ہم اللہ کے منا لیں گے اور اللہ کی محبت ہم دے لیں گے، ذکر کے ذریعے سے،
عمل کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے نہیں، اسی قرآن نے تجھے کہہ دیا رب کی محبت تو جا کر رب سے نہیں لے سکتا، رب نے اپنی محبت کو نالے پاک مصطفیٰ میں رکھا ہے۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ۔ رب کی محبت کے تعلیم کو رب نے عرش ہٹا کر قرآن کے ذریعے سے نالے پاک مصطفیٰ پر بھیجا، اور جن کو خدا نخواستہ جن کا بلڈ گروپ ہی نالے پاک مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ سے بدل گیا ہو، وہ تو کرونا یافتہ ہے اور وہ مرض کا مریض ہے، اب اس کے علاج کی کوئی امید نہیں ہے۔ رب سے پوچھے تیری محبت چاہے تو رب یہ کہے گا کہ جا میرے محبوب کے نالے پاک پر۔ سمجھ میں آگی بات؟ اب کوئی سنت و شریعت پر عمل کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں اور آپ کی شریعت پر عمل کرتا ہوں، میں جہاد کرتا ہوں اور میں تقریر کرتا ہوں اور میں ذکر کرتا ہوں اور میں سب کچھ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ اپنی محبت مجھے عطا فرمائیے، میں آپ کی محبت چاہتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں اگر محبت مصطفیٰ کا اگر بھکاری بن کے کوئی پہنچے تو دو جہاں کے مالک کیا فرمائیں گے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو صحیح ہے، لیکن میں تم سے محبت کروں، تم سے محبت کروں اور میری محبت کی سند تمہیں ملے تو تم میری آل سے محبت کرو، تم میری آل سے محبت کرو۔ قرآن مجید میں میرے آقا کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کروا دیا گیا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم تک جو دین پہنچایا اس کا کوئی بدلہ میں نہیں چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرو۔ یہ سند ہے محبت مصطفیٰ کی کہ ان کے آل کے ساتھ محبت کی جائے۔ جو دعوے محبت مصطفیٰ کو کرے لیکن آل علی اور اولاد علی اور حضرت امام حسین کے ساتھ محبت کو، اس کے لیے اگر اس کا دل تیار نہیں ہے تو سند محبت عشق اس کو نہیں ملا بارگاہ مصطفیٰ سے۔ اور جن کو بارگاہ مصطفیٰ کے عشق کی سند ملے گی وہ یقینی بات ہے آل علی اور اہل بیت کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، وہ علی علی کہنے والا، حسن حسن کہنے والا، یا حسین کہنے والا، یا سید کائنات فاطمہ الزہرا کہنے والا ہوگا۔ اور جن کا مزاج یہ بن جائے کہ عشق مصطفیٰ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ بغیر اس کے ایمان مکمل نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بھی درود شریف صبح 100 مرتبہ شام 100 مرتبہ پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم بھی آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ آقا کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ آپ ہم سے محبت کریں، اس کی خیرات دیجئے۔ کام نہیں بنے گا کہ ہم آپ سے محبت کریں، خیرات مل جائے گی وہ الگ بات ہے، لیکن سند لینا ہو تو بارگاہ مصطفیٰ کے اندر میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ آپ اپنی محبت ہم کو کہ آپ ہم سے محبت کریں، تو وہاں پر دو جہاں کے مالک میرے آقا کیا فرمائیں گے کہ میں تم سے محبت کروں، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میری آگ کے ساتھ محبت کرو۔ یہ کنیکٹڈ ہے، یہ سیڑھی در سیڑھی ہے، یہ رخ سے رخ ملتا ہے، جس کا رخ صحیح نہ ہو اس کو گمراہیت کی طرف میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کی محبت کی قبولیت اہل بیت کی محبت اس کی دلیل ہے۔ اب اہل بیت کی محبت، پنجتن پاک کی محبت، ہائے ہائے وہ پنجتن پاک جن کا دین ہے اور جنہوں نے دین کو بچایا اور جنہوں نے دین کو پھیلایا اور قیامت تک جو دین کی حفاظت کریں گے وہ پنجتن پاک کی ذاتیں ہیں۔ دین کے مالک اور دین کے حفاظت کرنے والے پنجتن پاک ہیں۔ اس لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی احادیث کے اندر اس بات کا بھی خلاصہ کر دیا کہ یزیدیوں کا کیا قصور، وہابیت کا کیا قصور، نجدیت کا کیا قصور، اعمال ان کے پاس میں نہیں، علم ان کے پاس میں نہیں، سجدے ان کے پاس میں نہیں، سجدوں کے نشان ان کے سروں پر نہیں، اور ان کے کرتے لمبے پیجامے چھوٹے، یہ علامت اور سنت و شریعت ان کے پاس میں نہیں، سب کچھ ہوں گے لیکن پنجتن پاک کی محبت سے ان کے قلب خالی ہوں گے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ اس بات کی علامت ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کی محبت کی خیرات ان کو نہیں ملی، تو جہاں کے مالک اپنی محبت کی سند انہیں عطا نہیں فرمائی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ مسئلہ کوئی جماعتی اور مسلکی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے اور میرے ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ ایک ایک امت، ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو یہ رخ سمجھا دو کہ اے مسلمان مومن بن، اور مومن بننے کے لیے تجھے
ہے صرف میرے آقا کی ذات نارین پاک کے ساتھ میں اپنے سب کچھ سے زیادہ میرے آقا سے تو محبت کرنے والا بن جا، اس لیے کہ اس پر تجھے مومن بنا دیا جائے گا اور بارگاہ رب العالمین نے تجھے ایمان عطا کرے گا۔ اب اہل بیت کی محبت تو ہمارے دل میں آ گئی، یہ محبت کتنی ضروری ہے؟ کیا یہ کوئی اور گروہ کا نظام ہے، یا ہم نے اتنی سخاوت کر کر محبت پنجتن پاک کو آپ اتنے سخی ہو گئے کہ جس گھر میں رہتے ہیں سخاوت آپ یہ نہیں کرتے کہ اس کا آدھا گھر کسی پڑوسی کو دے دے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جہاں پنجتن پاک کا نام آ جائے اور جہاں پر اہل بیت کی محبت کی بات آ جائے، جہاں علی علی کی بات آ جائے، جب سید کائنات کا نام لیا جائے یا مولا حسن اور مولا حسین کی نسبت کی محفل سج جائے، بڑی آسانی کے ساتھ میں کہہ دے کہ ارے وہ شیعہ اور ریاضیوں کا طریقہ ہے۔ ان کی جاگیر کیسے ہوئی؟ یہ تو اہل سنت والجماعت کی میراث ہے، یہ تو مدینے کی خیرات ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی قبولیت کی دلیل ہے، یہ تو حسینیوں کی میراث ہے، یہ تو حسنی کی علامت ہے۔ جو ان کی جاگیر کیسے ہوئی ہے؟ بڑی آسانی کے ساتھ پنجتن پاک کی جب نام لیے جاتے ہیں تو پھر رخ اس طرف میں کر دیا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہے کہ شیعہ ہے۔ یہ میدان کربلا کے بعد سے یہ امت کی تاریخ رہی ہے کہ جن کے ایمان کے راستے میں پنجتن پاک نہ ہو، وہ ان کی پہچان ہے کہ وہ اہل فرقہ ہے اور گمراہ ہے، اور جن کے ایمان کے راستے میں پنجتن پاک کی محبت ہے اور جن کے راستے کے اندر میں عشق مولا علی ہے اور مولا حسن اور مولا حسین ہے، سید کائنات ہے، وہ ایمان ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی کہنے والوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ جب وہ علی علی کہنا شروع کیے، پنجتن پاک کہنا شروع کیے، تو لوگوں نے ان پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ روافضیت اور شیعت سے متاثر تو نہیں ہو گئے؟ کہا کہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب یہاں ہم نہیں دیں گے، بلکہ حج کے زمانے کا انتظار کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غالباً حج کے زمانے میں جبکہ علماء عرب اور سارے ملکوں کے علماء وہاں پہنچے ہوئے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ فتویٰ لگایا گیا کہ شیعہ اور رافضی ہو گئے ہیں، اس لیے کہ علی علی کہتے ہیں، مولا حسن اور مولا حسین کہتے ہیں، سید کائنات کہتے ہیں، پنجتن پاک کو یاد کرتے ہیں، یہ بھی شیعہ اور رافضی ہو گئے۔ چنانچہ حج کے موسم کا جب انتظار کیا اور جب ہو گئے تو اس وقت میں مشہور واقعہ ہے کہ صفا و مروہ کے پہاڑ، صفا و مروہ کے جہاں سعی کی جاتی ہے، وہاں پر سارے امت کے علماء کو متوجہ فرما کر فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر پنجتن پاک کی محبت، مولا علی کی محبت، آل رسول کی محبت، مولا حسن و مولا حسین کی محبت، سید کائنات کی محبت، اماں جان کی محبت اگر شیعت اور رافضیت ہے تو سن لو کہ اس زمین پر سب سے بڑا شیعہ امام شافعی ہے۔ محبت یہ تو سنیت کی دلیل ہے، یہ تو سنیت کی دلیل ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ تم نے اس دین کی امانت کو، ایمان کی حلاوت کو اور اسلام کی پہچان کو کیسے دوسرے طبقے کو تم نے دے دیا؟ نہیں دینا، بلکہ اس کو بچا کر رکھنا، یہی چیز میدان محشر میں کام آئے گی اور یہی چیز شفاعت کی ضمانت بنے گی۔ اس لیے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، غالباً نسائی شریف کی حدیث ہے کہ اے میری امت، میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن مجید ہے، دوسرا اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ دو چیزیں تمہارے درمیان میں چلتی رہے گی اور یہ تمہارے درمیان میں قیامت تک رہے گی، حتیٰ کہ اہل بیت کی محبت، میری آل کی محبت اور قرآن پاک، یہ دو چیزیں دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی، میدان محشر میں حوض کوثر کے پاس میں یہ دو چیزیں آ کر مجھ سے ملے گی اور تمہاری ضمانت، تمہاری شفاعت کی ضمانت میں ان دو چیزوں سے کہ جہاں تم قرآن والے ہوں گے اور جہاں پر ایمان والے ہوں گے، جہاں تم مسلمان ہوں گے، لیکن وہیں پر میں دیکھوں گا میرے اہل بیت کی محبت سے تمہارا دل منور ہے کہ نہیں ہے، پنجتن پاک کی محبت تمہارے دل میں ہے کہ نہیں ہے، میں پہچان لوں گا کہ یہ مومن ہے اور یہ حق والے ہیں، یہ میرے ہیں۔ ورنہ وہاں پر جام کوثر اور حوض کوثر کے اوپر تو جہاں کے مالک نے فرما دیا کہ ایک جماعت میرے پاس پہنچے گی، فرشتے درمیان میں آ کر رکاوٹ پیدا کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے، آپ کی کلمہ پڑھنے والی ضرور ہے، لیکن ان کے قلب مبارک، ان کے قلب کی طرف میں دیکھیے، اہل بیت کی محبت سے قلب خالی ہوگا۔ تو شافی محشر، شافی المسلمین،
جو یہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ کہیں گے سحقن سحقن مجھ سے دور کرو، میں ان کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ کیا خیال ہے پنجتن پاک کی محبت کو ہم کسی اور کو دے دیں، شیعہ اور رافضوں کی جاگیر میں ان کو لکھ کر دے دیں؟ یہ تو سنیت کی پہچان ہے جن کے قلوب عشق مصطفیٰ میں پنجتن پاک کی نسبتوں کو لیے نہ ہو، وہ دھوکے میں ہے، اس روح کو اپنے صحیح کرنا ضروری ہے۔ یہ ان کی میراث نہیں ہے، ہم حسینیوں کی میراث ہے، یہ یزیدیوں کی میراث نہیں ہے، وہ تو بدنصیب ہے جو اس دولت سے محروم ہے، یہ تو حسینیوں کی مزاج ہے کہ جو پنجتن پاک کی محبت کو لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب پنجتن پاک کی بارگاہ میں ہم پہنچے، اے پنجتن پاک اہل بیت، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ہم کو اپنا بنائیے، اپنی محبت ہمیں عطا فرمائیے۔ تو پنجتن پاک یہ کہیں گے کہ تم ہماری آل سے محبت کرو، اور پنجتن پاک کی آل میں کون ہے؟ امام زین العابدین سے لے کر خواجہ قادیان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور قیامت تک آنے والے ان کے سلسلے کے سلسلہ قادیہ، سلسلہ چشتیہ، صحابیہ اور نقشبندیہ اور سہروردیہ، یہ وہ ان کے آل کے نمائندے ہیں کہ جن کی محبت سے پنجتن پاک اپنی محبت میں عطا کریں گے۔ اس لیے پنجتن پاک کی محبت ملتی کنہیں ہے؟ عظمت و تعظیم مصطفیٰ ملتا کس کو ہے؟ عشق مصطفیٰ کی دولت ملتی کس کو ہے؟ تعظیم اور ادب کی دولت ملتی کس کو ہے؟ اسلام کی دولت مل جانا قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ یزیدیوں کے پاس بھی اسلام تھا اور اعمال اور دین تھے، اور قیامت تک رہیں گے ان لوگوں کے پاس میں بھی، لیکن اہل حق کی پہچان کیا ہے؟ کہ جن کے پاس میں عشق مصطفیٰ ہو، ادب مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ ہو، محبت اہل بیت بھی ہو، محبت آل رسول بھی ہو۔ اس لیے تو یہی تو وہ ہوں گے کہ جو اہل بیت اور آل رسول سے محبت کریں گے۔ جہاں پنجتن پاک کی محبت والے ہوں گے، وہیں پر کیا ہوں گے کہ وہ غوث و خواجہ سے بھی محبت کرنے والے بنیں گے، وہ آل علی اور اولاد علی سے بھی محبت کرنے والے بنیں گے، وہ سلطان الہند سے بھی محبت کرنے والے، حضور پیرانے پیر سرکار غوث اعظم سے بھی محبت کرنے والے، وہ سیدنا جنید بغدادی سے بھی محبت کرنے والے، اور محبت کرنے والے نہیں بلکہ مودت محبت کا اظہار کرنے والے۔ ان کے گھروں کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے گھروں پر نشان لگے ہوئے غوث اعظم کے، ان کے گھروں کی پہچان یہ ہوگی کہ چھٹی شریف کی محفلیں ان کے گھروں میں ہوگی، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ مولا حسین کا لنگر لٹانے والے یہ ہوں گے، اور ان کی محبتوں کے سلسلے کو یہ اپنی نسلوں کو وراثت میں دے رہے ہوں گے۔ اسلام اپنی نسلوں کو دینا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کا راستہ دو اپنی نسلوں کو، اور ایمان کا راستہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت کی محبت ہے، آل رسول کی محبت ہے۔ آج یہ چیز پھیکی پڑی تو سب کچھ ظاہری چیز ہوتے ہوئے جو خدا کی نظروں سے گر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی کیا مسجدوں کی کمی ہے، نمازیوں کی کمی ہے، روزے داروں کی کمی ہے، زکوٰۃ کے دینے والوں کی کمی ہے، حج کے کرنے والوں کی کمی ہے؟ جتنا اس زمانے کے اندر میں ہو رہا ہے پچھلے 50 سال پہلے تو اتنا نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے پیراگراف پلٹا کر دیکھا تو پتہ یہ چلے گا کہ جو عزتوں کے تاج ہمارے ان آباء و اجداد کو، ہمارے باپ دادا کو ملے ہوئے تھے، اور جو توقیر و عزت، جو عظمتیں برادران وطن کے ذریعے سے ہمارے آباء و اجداد کو ملتی تھی، ان قوموں کے ذریعے سے اپنی نفرتیں آج تم کو مجھ کو مل رہی ہے۔ اگر بنیاد ہوتی، اگر سمجھ میں نہیں آئے گی بات، ہمارا رخ بھی ظاہری چیزوں کی طرف میں ہو، لیکن وہ حقیقی رخ کی طرف سے ہماری نظر پھر جائے، عشق مصطفیٰ، اہل بیت کی محبت اور آل رسول کی محبت اور اولیاء کی عظمتیں، اگر یہ چیز ہم نے اپنی اولاد اور نسلوں کو نہیں دی تو ہمارا جرم ہے، ہم مجرم ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس میراث کو تقسیم کرے اور اس دولت کو امت میں تقسیم کرنے کی فکر کرے۔ تمہارا ہمارا جڑنا، تمہارے ہمارے گھر کی چوکھٹیں اور تمہاری ہماری مسجدوں میں محراب اور ہمارے منبر اور ہمارے دینی اجتماع، اس میں اس وقت میں امت کو جو دینے کی چیزیں، ان چیزوں کو کھینچنے کے لیے تو اس کے مقابلے پر لوگوں نے نماز دینے کو چلایا، اسلام دینے کو چلایا، اسلام کی تبلیغ کو چلایا، اور اسلام کے پیغام کو دینے کو چلایا، جہاد کے نام پر تحریکیں چلائی، اور چلا کر جو اثر ناصرمال تھا، وہ جو عشق مصطفیٰ تھا جس کی وجہ سے یہ مومن بن کر خدا کی بارگاہ میں عظمت کی امت بنتی تھی، اس ایمان کو، نسبتوں کو چھنوا لیا
اور چھین لیا اور چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر ہم نے اور آپ نے بھی اگر اس بات پر توجہ نہیں دی تو پھر تمہاری میری نسلیں قیامت کے میدان میں مجھ کو تم کو نہیں بخشے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے اور کوئی مسلکی اور جماعتی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی زندگی کی ذمہ داری ہے اور تمہارے میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھروں کو آل علی اور اولاد علی کی محبتوں کا ماحول اپنے گھروں میں بناؤ، چھٹی شریف کی محفل اپنے گھروں میں کرو، 11ویں شریف سے اپنے گھروں کو سجاؤ اور پھر محرم کی یادیں کیا کرو اور پنجتن پاک کی محبتوں کی محفلیں قائم کرو۔ اس کے لیے غوث و خواجہ کے نظاموں کو، ذکر کی مجالسوں کو اور خانقاہی نظاموں کے ذریعے سے اپنی اولاد کے لیے تربیت کا نظام، اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی نسلوں کی تربیت میرے عشق سے کیا کرو۔ آج ہم نے اس رخ کو چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکل گیا کہ ہم تو سملے ہوئے ہیں، لیکن ہماری نسلیں دین کے نام پر بدعقیدہ بن رہی ہے، ہماری نسلیں غوث و خواجہ کی شان میں گستاخی کرنے والی ہو رہی ہے، ہماری نسلیں ہماری نظروں کے سامنے تو جہاں کے مالک کے ادب اور عظمت اور محبت کو، ارے یہ غلو فی الدین ہے، یہ اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتے ہو، یہ درود کی مجلسیں کیوں سجاتے ہو، یہ میلاد کا جلوس کیوں نکالتے ہو، یہ میلاد کی محفلیں کیوں قائم کرتے ہو، یہ سوالات تم کو مجھے سننے پڑ رہے ہیں، یہ ہمارے کانوں سے یہ الفاظ ٹکرا رہے ہیں، اس کے قصوروار کوئی دوسرے نہیں ہیں، تم اور میں ہیں۔ نہ کری ادھر ادھر کی باتیں، بتا یہ قافلہ کیسے اٹھا، مجھے رہزنوں سے بس نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے۔ اس لیے اس کا حل صرف یہ جذباتی تقریر نہیں ہے اور وقتی طور کے یہ حالات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو ہر ایک کو اپنے گھروں کے اندر میں پنجکنی بننا پڑے گا اور پھر ان نظاموں کو آل رسول کی محبتوں کے نظاموں کو اپنے گھروں میں قائم کرنا پڑے گا اور ذکر کی محفلوں کو اور نعت مصطفیٰ کی محفلوں کو، درود کے دستروں کو اور عشق مصطفیٰ کے نظاموں کو اپنے گھروں کی چوکھٹوں کے اندر قائم کرنا پڑے گا۔ یہ باہر ملنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ باہر دکانوں کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں اور گھروں کے اندر میں جب یہ ماحول بنے گا تو تمہاری اولادوں کے دلوں میں ہوگی، اور اس دل کی دولت کو پھر دنیا چھین نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ فکر مجھ کو آپ کو عطا فرمائے، ہر گھر کے اندر میں یہ نظام قائم ہو جائے، ہر گلی ہر کوچے میں یہ نظام قائم ہو جائے۔ یہ کسی ایک مخصوص طبقے کا نظام نہیں ہے، کوئی سم لگے ہوئے نہیں ہے کہ خانقاہ محمدی والے ہی یہ کریں، بلکہ یہ تو ہمارے اور آپ کے اپنے گھروں میں اس طرح کے ماحول کو بنانے کی ذمہ داری ہر گھر کے ہر مرد کے ذمہ ہے۔ اور میری وہ بیٹیاں جو پردہ نشین ہیں، سن رہی ہیں، تم نے اپنی اولادوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنایا، کل کو تمہارے بیٹوں کا اور تمہاری اولادوں کا انجینئر اور ڈاکٹر بننا عقیدوں کی خرابی کی وجہ سے تم کو بھی ان کو اپنے ساتھ میں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن میری بیٹیوں اور میری ماؤں اور میری بہنوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھروں میں اور تمہارے گودوں میں پلنے والی اولادوں کو میرے آقا کا عشق عطا کرو، پنجتن پاک کی محبت عطا کرو، آل علی اور اولاد علی غوث و خواجہ کی محبت انہیں عطا کرو، اولیاء کی عظمتیں عطا کرو۔ ورنہ ہوگا کیا کہ ماحول تو باہر کا اتنا پائزنبل ہو گیا ہے اور کرونا کا مرض اب مرض نہیں بلکہ وبا بن چکی ہے۔ اس لیے جب تک مرض ہو تو اس وقت میں حفاظت بہت کنٹرول میں ہوتی ہے، مت سنو مت جاؤ، اس سے احتیاط ہو جاتی تھی۔ لیکن بدعقیدیوں کا اور گستاخ پنجتن پاک کا اور گستاخ اولیاء کا یہ مرض امت مرض نہیں رہا بلکہ وبا بن چکی ہے۔ اب اس وقت میں تو مجھ کو اور آپ کو وبا سے بچانے کے لیے ماسک لگانا بھی ضروری ہوگا، کوارنٹائن بھی ضروری ہوگی، پوری احتیاط بھی ضروری ہوگی۔ اگر مسافہ کر رہے ہو بھی تو سوچنا ضروری ہوگا، ہم سنگت میں بیٹھے ہو تو بھی سوچنا ضروری پڑے گا۔ کیوں کہ پھر یہ وبا ہے کرونا کی کہ صرف دور کے فاصلے سے وہ جراثیم ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے قوت مدافعت کو پروان چڑھانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ قوت مدافعت کو پیدا کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ وہ طاقت امونیم جو اندر کے اندر میں ڈیفنس کی قوت رکھتی ہے اس کو پیدا کرنا پڑے گا نا۔ یہی قوت مدافعت جو ہے آل رسول کی محبت اور اولیاء کی عظمت اور اولیاء کی محبتیں ہیں اور تمہارے گھرانوں کا اولیاء کی یادوں کا
ماحول تمہارے گھرانوں کے اندر میں تمہاری اولادوں کی تربیت اولیاء کی محبتوں کے ساتھ میں ہو. 50-60 سال پہلے تم کو اور مجھ کو جو تمہارے ہمارے عقیدے بچے ہوئے نا، تمہاری میری کمائی نہیں ہے، بلکہ تمہاری میری نانا نانی دادا دادی تمہارے میرے ماں باپ لوریاں دیتے ہوئے غوث و خواجہ کو سناتے تھے. 11ویں تمہارے گھروں میں ہوتی تھی، غوث اعظم کے تذکرے تمہارے گھروں میں ہوتے تھے، اور چھٹی شریف کی محفلیں ہوتی تھی، کنڈے ہوتے تھے. ان کے ذریعے سے اولیاء کی یادیں تم کو مجھ کو ملی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہوا کیا کہ ہماری بے فکریوں کی وجہ سے ہمارے گھرانوں کے اندر سے نسبتوں کو ختم کروا دیا گیا. کتنے گھر ان محفلوں سے خالی ہو گئے. اب اس کا بدل، اس کا سلوک اور اس کا علاج صرف واحد یہ ہے کہ میری بیٹی اور میری بہنوں اپنے گھروں میں اولیاء کی محبتوں کے نظام کو قائم کرو. خانقاہ محمدی کا یہی پیغام ہے کہ اپنے گھروں کے اندر میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کو کرو، اس میں اپنے خاندان کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے علاقے والوں کو جوڑو اور ان اولیاء کی عظمتوں کو سمجھاؤ. پنجتن پاک کی محبتوں کی خیرات انہیں عطا فرماؤ. جب اس راستے پر وہ چل پڑیں گے تو پھر آگے نگاہ مصطفیٰ بھی انہیں نصیب ہوگی اور نگاہ مولا علی بھی انہیں نصیب ہوگی. اس لیے کہ دو جہاں کے مالک نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے، ہم کلمہ پڑھنے کی صورت میں ہے آقا کی امت. کس کی ہے؟ آقا کی امت. کلمہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا آقا کی امت. لیکن آقا نے حوالے کسی اور کی کیا ہے. ہم اس حوالے کو بھول جائیں تو ہماری بربادی ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی نا. دو جہاں کے مالک ہم کلمے پڑھنے والے آقا کی امت ہے، لیکن آقا نے اپنی امت کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو حوالے کس کے کیا؟ حوالے مولا علی کے کیا. من کنت مولا فهو علی مولا، کہ جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے. جو مجھ پر اعتبار کر کے اپنا مولا اور اپنا سید اور اپنا آقا مانے، وہ مولا علی کو بھی اپنا آقا. اے علی، اپنی امت کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو سنبھالنے کے لیے میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. جب تک یہ امت اپنے گھرانوں میں اولیاء کی نسبتوں کے ساتھ میں اور صحیح عقیدے سنت والجماعت کی بنیاد پر پنجتن پاک اور مولا علی سے، غوث و خواجہ سے جڑی ہوئی تھی، یہ امت گمراہیوں میں نہیں بھٹک رہی تھی، بلکہ ان کا ایمان محفوظ تھا اور اس ایمان کی رمق کی وجہ سے قابل تعظیم تھی. لیکن جب سے یہ امت اپنے ظاہری دین کو اختیار کرنے کے بعد نسبت پنجتن پاک اور اولیاء سے کٹی ہے، یہ امت خدا کی نظر سے گری ہے اور ایمان ان کا لٹ گیا ہے، نسبتیں ان کی ختم ہو گئی ہے. اب پھر تم میں کیا چاہتے ہیں کہ تمہاری میری نسلیں دجال کی غذا بنیں اور دجال کے حوالے ہو، یہود و نصارہ کے حوالے ہو جائے. اگر تم اور میں چاہتے ہیں کہ تمہاری میری نسلیں نالے پاک مصطفیٰ کی خیرات کے بھکاری رہے، غوث و خواجہ کی بارگاہ کی چوکھٹ کے منگتے رہے اور راجہ شاہ ولی کی چوکھٹ کے بھکاری رہے، تاج الاولیاء کی بارگاہ کے چوکھٹ کے بھکاری رہے، سلطان الہند کے دستے کرم کے ہم متمنی رہے، اس کے لیے تم کو مجھے تیار ہونا پڑے گا کہ صرف سب مل کر ایک جلسہ کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر سنی کے گھر میں ان محفل اولیاء کے نسبتوں کی محفل قائم ہونی چاہیے. جو وہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بڑے پلانوں کے ساتھ انہوں نے نظام کو چلایا اور کامیاب ہوئے ہیں. اور ہم تم اتنے بھولے بن کر، ہم تو اپنی جگہ ہیں نا، نہیں کام آئے گا. ذمہ داری ہے ہماری اور تمہاری، جہاں تک تمہارے اختیار میں ہے ان نظاموں کو ہمارا آگے بڑھائے، اس کی ذمہ داری تمہارے میرے اور آپ کے اوپر ہے. اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میرے بھائیوں کوئی بڑے پہاڑوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور بڑے مسائل کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نفرتوں کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو جو میرے آقا دو جہاں کے مالک کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر مسلمان کو کہے گا کہ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو اس کو یہ پیغام دے دو کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ تم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سے محبت اور عشق بھی کرنا شروع کر دو. تمہیں سمجھ میں آئی بات؟ ان خدمتوں کے لیے جن کو قبول کیا جائے گا وہ غوث و خواجہ کے چہیتے بنیں گے، وہ اولیاء کے نور نظر بنیں گے، وہ پنجتن پاک کے چاہنے والے بنیں گے اور ان کے ذریعے سے مدینے کی خیرات دنیا میں تقسیم ہوگی.
اور اس کے بغیر ان کے ہاتھوں پر کوئی خدمت نہیں ہو سکتا. ظاہری دین دنیا میں ان کے ہاتھوں پر نظر آئے گا، لیکن دین کی حقیقت کے وہ نقصان پہنچانے والے مجرم بنا دیے جائیں گے. اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ بہت سے فاسق و فاجر ایسے ہیں کہ جن سے فاسق و فاجروں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمات میں لیتا ہے. اس لیے صحابہ بے چین بے قرار ہوا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے ہاتھوں پر دین کے ظاہری نظام زندہ ہو رہے ہیں تو کہیں ہم خدا کی بارگاہ میں نہ مقبول نہ ہو جائے. اس لیے کہ جہاں کے مالک نے فرما دیا کہ بہت سے فاسق و فاجروں سے اللہ اپنے دین کو قوت پہنچاتا ہے. مشہور ہونا اصل نہیں ہے، مقبول ہونا اصل ہے. اس لیے میرے بچوں، حقیقی رخ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہم پنجتنی بنائیں، اپنے گھروں کو غوث و خواجہ کا غلام بنائیں، اپنے گھروں کے ماحول کو ایسا بنانے کی کوشش کریں. میری بچیاں اور میری بیٹیاں اور میری مائیں اپنے گھروں میں اس بات کا تہیہ کرو اور ارادہ کرو کہ اپنے گھروں میں ذکر کی مجلس سے رکھ کر کاغذ علم کی سرزمین کے اوپر یہ نظام چل رہا ہے. کارگزاری سنا کر کیا کریں گے؟ کچھ خدمت ہو جائے، آقا کی نظر میں آ جائے، مسکراہٹ مل جائے، خدا کی قسم ہمارے لیے سند ہو جائے گی. یہی تو کوششیں ہیں. اس لیے ہونا یہ چاہیے گا. محفوظ ہے آپ کا کاغذ نگر ماشاءاللہ. یہاں پر اہل نسبت مشائقین ہیں، علماء ہیں، یہاں پر خانقاہیں ہیں، یہاں پر بزرگوں کے نظام ہیں. قریب کے زمانے میں بھی مشہور بزرگ اللہ درجات کو بلندی عطا فرمائے سلسلہ صابریہ کے، وہ جو سلسلے کے اعتبار سے جن کی زیارت تو نصیب نہیں ہوئی لیکن ابھی قریب میں عارف نگر میں عرفان بابا کا بھی اس دنیا سے پردہ ہوا، وہ نسبت بھی یہاں پر ان کے خانقاہ بھی موجود ہے. یہ سجایا ہوا نظام گلدستے کی صورت میں موجود ہے. لیکن اے اہل سلسلہ غوث و خواجہ کے ماننے والوں اور سلسلوں سے وابستہ حضرات، اس گلشن کو اجڑنے نہیں دینا، اس گلشن کو پھر سے بے رونق ہونے نہیں دینا، بلکہ ہماری جان لگ جائے، ہماری مان لگ جائے، ہماری اعلی اولاد قربان ہو جائے، لیکن گلشن محمدی کو دنیا میں ہم تر و تازہ دیکھیں گے اور اسی طریقے سے ہم اس دنیا سے جائیں گے. اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، سارے اہل سلسلہ اپنے اپنے اعتبار سے گلشن کے اندر میں، گلستان کے اندر میں، چمن کے اندر میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں. کوئی گلاب کا پھول ہے تو کوئی گلیر کا ہے، تو کوئی یہ ہے تو کوئی ورن کا ہے، کوئی گلابی ہے تو کوئی لال ہے تو کوئی پیلا ہے، اور کوئی کچھ ہے. یہ گلستان ہے، چمن ہے، اس کے پھول، یہ سب کچھ پنجتنی جو کچھ ہے ان کے پھول ہیں. اب اس پھولوں کے اس گلشن کو باقی رکھنا یہ ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے. اس لیے ہم اہل سلسلہ کے اندر میں کوئی درمیان کی کوئی دراڑ کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم تو اہل نسبت کے اس چمن کے محافظ ہیں، ہم چمن کے مالی ہیں. اگر ہم کو اور آپ کو چمن گلشن محمدی کا اگر مالی بنا لیا جائے تو نسلیں تم کو یاد رکھے گی. یہ خدمت اگر تم سے مجھ سے ہو جائے گی نا تو پھر ایمان و اسلام کی وہ خدمت کہ پھر آنے والی امت اور آنے والی نسلیں تم کو یاد کرے گی عظمت کے ساتھ میں. یہی خدمت آج ہم کیوں ممنوع ہیں، کیوں عظمت اور احترام کے ساتھ میں سر آنکھوں پر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اتنی عظمت کے ساتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ ان کی خدمات کیا اور ان کی قبولیت، سب کچھ کمالات اپنی جگہ تھے، لیکن ان لوگوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جو کمال عشق مصطفیٰ کی صورت میں اعلیٰ حضرت کی ذات میں تھا وہ کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتا. کیونکہ یہی وہ محبت جب پیدا ہوتی ہے، وہ عشق پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ کام کا سکہ ہوتا ہے جس کو چلایا جاتا ہے. صدیوں تک اعلیٰ حضرت کی خدمات سے امت کو، انسانیت کو فیض حاصل ہوتا رہے گا. اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کی خدمات اگر ظاہر میں نہ ہوتی، نہ کیوں ہوتی، خواجہ خاقان سلطان ہند نے قبول کیا تھا اور وہ چراغ لگایا تھا اعلیٰ حضرت کی صورت میں جو بریلی سے ایک روشن کی طرح سے جب چمکا ہے تو پھر اس کی روشنی ہی تو پاک میں نہیں بلکہ بر اعظم صغیر میں نہیں دنیا میں پہنچی ہے. اور آج بھی سنیت کی پہچان اور عشق مصطفیٰ کی اس فہرست کو میں دیکھا جائے گا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ الرضوان صف اول پر نظر آئیں گے. یہ کون سی چیز تھی قبولیت کی؟ وہ عشق مصطفیٰ تھا، وہ محبت مصطفیٰ تھا، تعظیم مصطفیٰ تھا. پھر طے کیا گیا کہ ان کے ذریعے سے ہم اس نظام کو دنیا میں آگے بڑھائیں گے.
اس لیے جو عشق اور محبت کے نظاموں کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، بارگاہ خداوندی کے قبولیت یافتہ بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ میں درخواست کرتا ہوں کہ جو نظام خانقاہ محمدی کی صورت میں یہاں پر چل رہا ہے، یہ نظام کوئی مخصوص لوگوں کا، مخصوص جماعت کا، مخصوص لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ سارے سنیوں کا ہے اور سارے عاشق مصطفیٰ کا ہے اور سارے اہل سراسل کا ہے۔ اس لیے اسی کے ساتھ میں اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے گھروں میں بھی ذکر کی محفلیں کرائیے اور اپنے گھروں کے اندر میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کروائیے، گلی گلی کے اندر میں یہ محفلیں ہوں، شہر شہر کے اندر میں محفلیں ہوں، قریے قریے دیہات دیہات کے اندر میں یہ محفلوں کا ایک نظام ایسے ہو جائے۔ اگر ہم سب اس بات کا تہیہ اور ہمت کر لینا تو جو آج نا امیدی ہے، جب یاس و ہراس کے اندر میں ہے کہ عوام کے رجحان کو دیکھتے ہیں تو مسجدوں تو ان کے ہاتھ میں، محراب تو ان کے ہاتھ میں، عیدگاہ کے خطبے تو ان کے ہاتھ میں، ہم کیا کریں گے؟ نہیں، صرف زیادہ نہیں، اگر ہم سب کھڑے ہو جائے ان بنیادی طور پر ان نظاموں کو لے کر تو 5 سال میں پوری امت کے رخ کو ہم عشق مصطفیٰ کی طرف اپنی نظروں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ غوث و خواجہ کی وابستگی کے نظام کو امت اپنی نظروں سے ہم دیکھیں گے، تمہاری ہماری نسلوں کو غوث و خواجہ کا دیوانہ اپنی نظروں سے ہم دیکھیں گے۔ اگر ہم نے اس نظام کو اگر اہمیت نہیں دی تو پھر ماتم کرتے رہے تمہاری میری اولادیں بھی، ان کو دیکھ کر ترسیں گے، پھر کیا کریں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ضرورت ہے، یہ ضرورت تمہاری میری نہیں بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والی کی ہے کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو تمہارا ایمان، تمہارے ایمان کی تصدیق یہ ہوگی کہ اس نبی کے ساتھ میں ڈوب کر تم عشق کرنے والے بن جاؤ۔ جو میں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور توفیق اور ہمت اور کوشش کے نظام مجھ کو آپ کو عطا کرے۔ اس کے لیے جو کچھ نظام خانقاہ محمدی کی صورت میں چل رہے ہیں، خانقاہ محمدی کے سارے نظام وہ آپ کے نظام ہیں، اور آپ کے نظام میں جانتا ہوں کہ کاغذ نگر یہ وہ زرخیز زمین ہے کہ جہاں پر سرکار تاج الاولیاء کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد ہے، سلسلہ صابریہ کی کثیر تعداد ہے، غوث الاعظم کے چاہنے والوں کی بڑے بڑے علماء اور مشائخین یہاں پر موجود ہیں، اہل علم اور اہل معرفت یہاں پر موجود ہیں، لیکن تھوڑا سا اس روح کے ساتھ اپنے جمود کو کاٹ کر میدانوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی جگہ محدود رہ جائیں گے، کب تک انتظار کرتے رہو گے؟ کب تک امت کو بدعقیدیوں کے حوالے کرتے رہو گے؟ کیا تمہاری میری ذمہ داری نہیں ہے؟ شکایت کر لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ میدان میں آنا پڑے گا، اور پھر میدان میں آ کر ہم کو نفرت اور مناظرے کرنا نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو برا کہنا تو حرام ہے، ہر مسلمان کو محبت کے ساتھ میں اس کو اپنے آقا کے ساتھ میں جوڑ دینا کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی سے عشق اور اس نبی سے محبت کر کے مومن بن جاؤ، ہر مسلمان کو مومن بننے کی دعوت دو۔ یہی تو خانقاہ نظام میں خانقاہ محمدیہ کا خلاصہ ہے۔ کرو گے نا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی آمد پر آپ کا چھوٹا بھائی سمجھیے، بے ادبی پر محمول نہ کیجیے، لیکن ضرورت ہے ہماری تمہاری خاموشی اور تمہاری ہماری اپنی جگہ بیٹھ کر رہنا، یہ تو کہیں جرم نہ بن جائے، کل کو کہیں صابر پاک قیامت کے میدان میں تم سے مجھ سے سوال نہ کر لے، کہیں تاج الاولیاء سرکار تم سے مجھ سے سوال نہ کر لے۔ اس سوال سے تو ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ سلطان الرحیم کہ ہم نے تم کو اپنا بنایا تھا اور چشتی ہم نے تمہیں اپنا بنا دیا تھا، لیکن جس مدینے کی خیرات اور چشتیہ نظام کو ہم نے اس اجمیر کے ذریعے سے پورے بر اعظم صغیر میں پھیلایا، تم نے اس نظام کے لیے کیا کیا؟ اگر سوال ہو جائے تو رب کا سوال کا جواب تو بعد میں سالت کا پڑے گا، لیکن خواجہ خواجگان کے سوال کا جواب دینے کی ہمت ہمارے اندر میں نہیں ہے نا۔ اس لیے ہماری تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان نظاموں کو ہم اور آپ جو بھی عنوان جیسے بھی عنوان ملے، ضرورت ہے کہ اخلاق خواجہ خواجگان کے ذریعے سے امت کو خواجہ خواجگان کی پہچان کرواؤ۔ ہم تم کو یہ بات نہیں کہتے کہ قرآن کا تعارف کرواؤ، شریعت کا تعارف کرواؤ، نمازوں کو زندہ کرواؤ، دین کو زندہ کرواؤ۔ دین بھی زندہ ہے، نمازیں بھی زندہ ہے۔ علی والوں کے ذریعے سے نمازوں کے لیے امام حسین کے سجدے کافی رہے، اور دین کے لیے مولا علی کے خاندان اور آل کی قربانیاں کافی ہے۔ ہم
کیا دین زندہ کریں گے اور دین کو ہم کیا آگے بڑھائیں گے، لیکن تمہاری ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ان کے چاہتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں ہم سجانے کی کوشش کریں، اور جو عنوان بھی ملے اس موقع کے ذریعے سے ہم خواجہ خواجگان کی پہچان کروائیں۔ جو بھی کرواؤ گے نا، کس طرح سے کرواؤ گے، کن کو کرواؤ گے، سننے والے کون ہیں؟ سلطان الہند کی پہچان اگر اپنے جن کو تم اپنے سمجھتے ہو نہ سننے کے لیے تیار ہو تو عام انسانوں کو سمجھا دو کہ یہی تو خواجہ خواجگان کا پیغام ہے۔ اس لیے خانقاہ محمدی کی صورت میں ہم نے چھٹی شریف کی محفلوں کو بازاروں کے اندر میں، میدانوں کے اندر میں کروا کر ان برادران وطن کے اندر میں یا ان کو بھی بلا کر جو قومیں یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو ہم کو قریب نہیں آنے دیتے، ان کی نگاہوں سے ہم گرے ہوئے ہیں، ان کو بلاؤ اور اپنے ہاتھوں سے ان کے گابی میں کھانا ڈالو اور ان کو عزت و احترام کے ساتھ میں کھلاؤ، تو وہ تم سے سوال کریں گے کہ تم ہم ذلیل لوگوں کو اور ہم نگاہوں سے گرے ہوئے لوگوں کو تم ہم کو اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہاں پر سمجھاؤ کہ یہ ہمارے خواجہ خواجگان کی سنت ہے کہ ہر انسان کو اللہ کے خوشنودی کے لیے انہوں نے خوش کرنا ہم کو سکھایا، ہم خواجگی نسبت والے ہیں، اس لیے ہم خواجہ خواجگان کی سنت پر عمل کر کے اے انسانوں تمہارا احترام کر رہے ہیں، تم کو ادب دے رہے ہیں، تو بولو وہ انسانوں کو خواجہ خواجگان کی پہچان اسلام کی پہچان نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، گرما کے موسم کے اندر میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کرو، اپنے ہاتھوں سے ان کو احترام کے ساتھ میں ان برادران وطن کو پلاؤ، وہ سوال کریں گے یہ جو کرنے کے کام تمہارے ہمارے تھے، خواجہ خواجگان کے ماننے والوں کے کرنے کے، لنگروں کا لٹانا خواجہ خواجگان کی وراثت ہے، بھوکوں کو کھلانا خواجہ خواجگان کے غلاموں کی سنت ہے، ننگوں کو پہنانا یہ ہماری وراثت ہے، پیاسوں کو پلانا یہ ہماری پہچان ہے، لیکن ہم نے چھوڑ دیا اور ہماری نظر چلے گی ہم حج کر کے آئیں گے، کرو استعداد ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ہماری نظر اعمال کی طرف میں چلے گی، تو بتاؤ کہ وہ اعمال کو ہم ایسے کرنے والے اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ ہماری عبادت کو خدا کی بارگاہ میں قبول کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے نا۔ پھر آسان راستہ کیا ہے؟ آسان راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم خواجہ خواجگان کا تعارف کرواؤ اور ان کے ان کاموں کو کرنے والے بنو کہ جس کی وجہ سے لوگ اور انسان خواجہ خواجگان کو پہچانے۔ ٹھنڈا پانی آپ نے کھلایا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی چولہے و چمار کو، نظروں سے گرے ہوئے انسانوں کو تم نے عزت دی اور اپنے ہاتھوں سے ڈال کر کھلایا، تو تم سے سوال کرے گا کہ تم لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب تم یہ کہو کہ ہمارے خواجہ خواجگان کی سنت ہے تو پھر اس کا دل خواجہ جی کی محبت میں نہیں بھرے گا، اس کے دل سے غریب نواز کی صدا نہیں نکلے گی، وہ پھر میرے آقا تاج الاولیاء سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ میرے آقا اور اولیاء اور پنجت الپاک سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان قوموں کے اندر میں آج بھی پنجت الپاک کی مولا حسین کی محبت ہے، مولا حسن کی محبت ہے، غوث و خواجہ کی محبت ہے، سعد اللہ حسینی کی محبت ہے، تاج الاولیاء کی محبت ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اس محبت کو تھوڑا سا ہم ہوا دیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ اس لیے ہم اپنے ہی خانوں میں بند ہو کر اپنے لوگوں میں محفلیں نہ کریں، بلکہ میدانوں کو آگے بڑھا کر اور انسانوں کے اندر میں نکل کر ہم خواجہ خواجگان کا تعارف اپنے اخلاق کے ذریعے سے کروانے کی فکر کریں، جو بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ ایک کوئی خواجہ خواجگان کا دیوانہ ایسا ہو کہ گھر میں سے ٹھنڈے پانی کا گھڑا بن کر کوئی خرچ نہیں ہوگا، آدھا گھنٹہ لگایا ہو، میں مثال دے رہا ہوں، اب آپ سوچو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک گھڑا پانی کا بھرا اور بھر کر لے کر آ کر چوراستے پر بیٹھ گیا، کسی سڑک پر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نکال کر آپ پانی پلا رہے ہیں۔ کوئی بیچارہ برادران وطن ہے، کوئی انسان ہے، پانی پی کر اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، فوراً یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی تم اور یہ کام نوکر سے کرا؟ نہیں، نوکر سے اس لیے نہیں کراتے کہ ہمارے خواجہ خواجگان کی سنت ہے۔ وہ پھر خواجہ خواجگان کو سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ خواجہ خواجگان کی محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور تم نے یہ عمل اپنے گھر کی گلی میں کیا، لیکن نظام ولایت، نظام روحانیت اس بات کو خواجہ جی کی چوکھٹ پر پہنچائیں گے کہ تمہارا ایک چاہنے والا نے اپنے گھر سے گھڑے بھر پانی کو لے کر آ کر آپ کا نام اور آپ کی سنت کہہ کر لوگوں کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا، تو وہ لوگ خواجہ خواجگان اس کی لاج رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ قیامت کے میدان میں پیاس کی شدت میں ہوگا، تیرا ایک گھڑا پانی یہ خواجہ جی کی سنت سمجھ کر لوگوں کو پلانا، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے میدان میں تجھے کام آ جائے اور خواجہ جی کی چادر کی نسبت تجھے نصیب ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
اس لیے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگاؤ۔ رمضان کے اندر تراویحوں کا اہتمام ہوتا ہے، ایسے نظام اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں کرو، اپنی مسجدوں میں کرو کہ تراویح ہونے کے بعد میں عوام وہاں پر آتی ہے جو خواجہ خواجگان کو نہیں جانتی، اولیاء کے نظاموں سے انہیں الرجی پیدا کروا دیا گیا، خانقاہی نظام سے انہیں کاٹ دیا گیا، غوث و خواجہ سے انہیں متنفر کر دیا گیا۔ اب اس عنوان سے عوام کے سامنے ان اولیاء کے نظام کو جس حکمت کے ساتھ میں ہو سکتا ہے رکھو رمضان کے اندر میں، یہ کرنے کے کام ہیں۔ ایسے ہی اپنے گھروں کے اندر میں لنگر دال چاول سے ہی 200-400-500 روپے کی قربانی دے کر مہینے میں ایک مرتبہ چھٹی شریف کو کیا کرو، اور اس دسترخوان پر انون نئے آدمی کو بلا کر بٹھا کر کھلایا کرو، اور وہ تم سے سوال کرے کہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھوکوں کو کھلانا یہ خواجہ خواجگان کی سنت ہے۔ تو خواجہ خواجگان کا تم نے تعارف کروانے کا ذریعہ بنے کہ نہیں بنے؟ جب بیانوں سے ہی ہوگا صرف، یا صرف نعتوں سے ہوگا، یا منقبتوں سے ہوگا، یا تقریروں سے ہوگا؟ نہیں، یہ سارے کام کرنے کے ہیں اس وقت میں امت کے لیے۔ بقول میرے آقا جی خواجہ خواجگان کے زمانے کے اندر میں لوگوں کو ہماری پہچان ہمارے اخلاق کے ذریعے سے کرواؤ۔ کیا ہے؟ خواجہ خواجگان کے اخلاق کیا تھے؟ خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ ہم نے کوئی تفسیروں کے حلقے قائم کیے، بیانات کیے، یا تحریریں کی، یا جلسے کیے، کچھ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنے نانا جان کے اخلاق سے اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا۔ تو بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر نورانیت کا اثر یہ ہوا کہ ایک سفر میں 90 لاکھ اسلام کو قبول کرنے والے بنے۔ اس زمانے میں میرے بچوں، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم کو اور آپ کو، ہماری اور تمہاری نظریں بھی تقریروں تک ہو گئی، مقررین تک آ گئی، لنگروں تک آ گئی، بڑے جلسوں جلوسوں کی طرف میں ہو گئی۔ نہیں، نظر اس سے ہٹا کر ہر ایک خواجہ خواجگان کا چاہنے والا اخلاق خواجہ خواجگان کو انسانیت کے سامنے پیش کرنے کا تہیہ اور عزم کر لے، اپنا ارادہ کر لے۔ خانقاہ محمدی کی طرف سے یہ بات کہی گئی تو بہت سے بچوں نے ٹھنڈے پانی کے سبیلوں کو کھولا، اور بعض لوگوں نے چائے پلایا۔ لوگوں نے کہا کہ چائے تو پیسے دے کر پلانا پڑتا ہے، پیسے دے کر پی جاتی ہے، لیکن آپ کو پیسے کیوں فری پلا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم خواجہ جی کے چاہنے والے ہیں۔ خواجہ خواجگان کا یہ نظام ہے کہ لوگوں کو خوش کرو تو مدینے والے خوش ہوں گے، مدینے والے خوش ہوں گے تو مدینے والوں کا رب، ہمارا رب خوش ہوگا۔ اس رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم چائے پی کر ہم پر احسان کرو، اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا اخلاق کا؟ اب یہ روکھی سوکھی اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کی اچھائیوں کو بیان کر رہا ہے، وہ تو برادران وطن دیکھے گا کہ بیان تو اتنا اچھا کر رہا ہے، لیکن عمل پھر آخر کہے گا کفار، مشرک۔ ارے یہ تو نفرت۔ خواجہ خواجگان کا یہ نظام نہیں تھا، بلکہ ان کا نظام تو پیغام محبت تھا۔ سعد اللہ حسینی کا نظام اخلاق و محبت تھا۔ تاج الاولیاء کا نظام محبت تھا کہ جو آ جائے ان کے پاس میں کوئی برادری کا آ جائے، لیکن اس کو محبت کے ساتھ اپنے سینے سے گلے سے لگاتے اور اخلاق مصطفیٰ کو اس کے سامنے دیتے کہ وہ گرویدہ بن کر پھر عاشق اولیاء بنتا۔ عاشق اولیاء جو بن جاتا، عاشق پنجتن پاک بن جاتا، اور جو عاشق پنجتن پاک بن جاتا وہ عاشق مصطفیٰ بن جاتا، اور عاشق مصطفیٰ جو بن جاتا وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اس لیے ہر آدمی انڈیویجول اپنی ذمہ داری سمجھ کر نکل جاؤ، گلیوں میں نکل جاؤ، شہروں میں نکل جاؤ، میدانوں میں، اور نکل کر انفرادی طور پر اخلاق خواجہ خواجگان کو پیش کرنا شروع کرو۔ پیاسوں کو پلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، ننگوں کو پہناؤ، پریشان حالوں کی مدد کرو، بیماروں کی دوا دارو کرو۔ یہ وہ اخلاق ہے جس سے اس ملک میں نہیں پورے عالم میں خواجہ خواجگان کا نظام آگے بڑھا ہے۔ خانقاہ محمدی والوں صرف بیانوں پر اکتفا کر لے، صرف تربیتی مجلسوں پر اکتفا کر لے، یا اپنے ذکر کے گھر کی مجلسوں پر اکتفا کر لے، یہ نہیں ہے، بلکہ تم کو اور مجھ کو ایک ہی وقت میں خواجہ خواجگان کی ان پوری سنتوں کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اس اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور خواجہ خواجگان کی بارگاہ اولیاء کی نگاہ کرم اور پنجتن خیرات ہم سب کی جھولیوں میں عطا کریں۔